بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے ہماری ویڈیوز پہنچ رہی ہیں جو طہارت سے متعلق ہیں اور ان میں احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے 2 سلسلے شروع کیے ہیں اور دوسرا سلسلہ آج شروع کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کے فرامین مبارکہ وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے، کیونکہ اس سے ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا کہ ہم یہ عمل کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے، آپ کی ترغیب سے، آپ کی تلقین سے شوق پیدا ہوگا۔ جب شوق پیدا ہوگا اور ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ساتھ ساتھ ہم آپ کو پھر مسائل والے اور احکامات والے ویڈیوز بھی بھیج رہے ہیں، اس سے پھر آپ کو عمل کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا رہے گا۔ تو حدیث مبارکہ سے شوق پیدا ہوگا، ذوق پیدا ہوگا، دل کرے گا کہ عمل کریں، اور احکامات سے عمل کرنے کا طریقہ وہ سامنے آئے گا۔ تو یہ جو دوسرا سلسلہ ہے احادیث کا، یہ آج سے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے طہارت اور خصوصاً وضو کے بارے میں احکامات پڑھے ہیں، تو وضو ہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی آپ سماعت فرما لیں کہ وضو سے کتنا فائدہ ہے، کتنا اجر ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے، اور اس سے دنیا آخرت کے اندر بھی کتنے فوائد اور ثمرات اور نعمتیں میسر آتی ہیں۔ تو دیکھیے، میں صرف 1-2 احادیث مبارکہ اور ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اسی سے انشاءاللہ سارا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ العبد المسلم، کہ جب ایک مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، او المؤمن، یا صاحب ایمان بندہ وضو کرتا ہے، فغسل وجہہ، اور وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیئۃ، تو اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، نظر الیہا بعینیہ، جس کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مع الماء او مع آخر قطر الماء، یا تو پانی کے پہلے قطرے سے ہی وہ گناہ دھل جاتا ہے، یا پھر پانی کے آخری قطرے سے اس کا وہ گناہ دھل جاتا ہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیا ہوتا ہے۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، اور پھر جب وہ اپنے بازو دھوتا ہے، اپنے ہاتھ یعنی بازو دھوتا ہے، خَرَجَ مِن يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ، تو اس کے ہاتھوں سے سارے وہ گناہ نکل جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ، جن کی طرف اس نے اپنے ہاتھ بڑھائے تھے یا اپنے ہاتھوں سے جو وہ گناہ کیا تھا، مع الماء او مع آخر قطر الماء، پانی کے ساتھ، پہلے قطرے کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے، خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ، تو ہر وہ گناہ اس کے پاؤں سے نکل جاتا ہے، دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور اس کے پاؤں اس گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں، مشتھا رجلاہ، کہ جن کی طرف اس کے پاؤں چل کر گئے تھے، مع الماء او مع آخر قطر الماء، پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ یا پھر پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ اس حدیث مبارکہ کا آخری جملہ سنیں، اور وہ جو آخری جملہ ہے وہ پوری حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے، حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ ادھر اس کا وضو مکمل ہوتا ہے اور ادھر یہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ انسان وضو میں جو جو اعضاء دھوتا جاتا ہے، ان اعضاء سے جو جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ گناہ اس کے دھلتے جاتے ہیں، صاف ہوتے جاتے ہیں، معاف ہوتے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر وضو کے ساتھ اللہ رب العزت اسے یہ انعام عطا فرماتے ہیں۔ آگے دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان امتی یدعون یوم القیامہ غراء محجلین من آثار الوضوء، کہ قیامت کے دن میری امت، ایک جگہ یدعون ہے اور ایک جگہ یأتون ہے، میری امت میرے پاس آئے گی
اور اس حال میں کہ غراء محجلین من آثار الوضو، کہ وضو کے جو اعضاء ہوں گے وہ ان کے چمک رہے ہوں گے۔ اور یہ حدیث مبارکہ مزید تفصیل کے ساتھ ایک جگہ اس طرح آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمہیں پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی، ساری امتیں اکٹھی ہوں گی، سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، ایک جیسے انسان، آپ کیسے ہمیں پہچانیں گے؟ کوئی پہچان، شناخت، علامت؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غراء محجلین من آثار الوضو، کہ میری امت کی پہچان یہ ہوگی کہ دنیا کے اندر جن اعضاء کو وضو میں دھوتے تھے وہ اعضاء ان کے روشن اور چمک رہے ہوں گے، چنانچہ میں دور سے دیکھ کر پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے۔ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اس کے بازو چمک رہے ہوں گے، اس کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ تو فرمایا میں اپنی امت کو دور سے دیکھ کر پہچان لوں گا۔ اب اگلی جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تو وہ سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، تم میں سے جو یہ چاہے قیامت کے دن اس کا چہرہ خوب روشن ہو، اس کے وضو کے اعضاء خوب چمک رہے ہوں، تو آپ نے فرمایا اسے چاہیے خوب اہتمام کے ساتھ وضو کرے۔ جتنے اہتمام کے ساتھ وضو کرے گا اتنے یہ اس کے اعضاء قیامت کے دن روشن اور چمک رہے ہوں گے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں کہ یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ اس کی برکت سے اللہ پاک گناہوں کو بہت معاف فرماتے ہیں، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور درجات کو بہت بلند فرماتے ہیں۔ مومن کے گناہ دھلتے ہیں، معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کہنے لگے ضرور اللہ کے نبی، تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، تمہیں کوئی تکلیف بھی ہو رہی ہو، ناگواری بھی ہو، مشقت بھی ہو، جیسے سردیوں میں وضو کرنا پڑتا ہے تو ایک دفعہ آدمی ٹھٹھرتا ہے، سوچتا ہے کروں کہ نہ کروں، یا شدید گرمی میں گرم پانی سے وضو کرنا پڑے تو ٹھٹھرتا ہے اور بس وہ جیسے تیسے وضو کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوشش کرو اہتمام سے وضو کرو، تمہارے گناہ دھلیں گے، تمہارے درجات بلند ہوں گے، قیامت کے دن تم روشن چہروں کے ساتھ اور روشن اعضاء کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے۔ تو اندازہ لگائیے کہ وضو ایک مسلمان کے لیے کتنا بابرکت عمل ہے۔ دنیا میں ایک ایک دفعہ چہرہ دھونے سے، بازو دھونے سے، پاؤں دھونے سے اس کا وجود گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ روشن اور چمکدار چہروں کے ساتھ اور اعضاء کے ساتھ آئیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اہتمام کے ساتھ، اللہ تعالی ہمیں خوب اہتمام کے ساتھ وضو کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔